السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرت انگیز واقعہ۔ انہیں جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے جنات کی بستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پریوں کے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا۔ یہ صحابی رسول حضرت تمیم انصاری ہیں۔ ان کا مزار مبارک مدراس سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک عورت چادر میں لپٹی ہوئی وہاں آئی اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یا امیر المومنین، میرا شوہر 3.5 سال سے غائب ہے۔ اب تک اس کی موت کا کچھ پتہ نہیں، نہ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میں بچوں کی پرورش کے متعلق سخت پریشان ہوں، اس لیے دوسرے مرد سے نکاح کر لینے کی میں خواہش رکھتی ہوں۔ امیر المومنین، جب تک اور 4 سال نہ گزر جائیں تجھ کو دوسرا شوہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عرصے میں تیرا شوہر آ جائے یا کہیں سے اس کے متعلق خبر مل جائے۔ عورت نے عرض کی، اس کے بچوں کی پرورش کیسے کروں؟ امیر المومنین نے فرمایا، تو بچوں کی پرورش کی فکر نہ کر، بیت المال سے بقدر ضرورت ان کی پرورش کو مل جائے گا۔ تم جاؤ، بچوں کی اچھی تربیت کرو، اللہ تعالی ساری مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر واپس ہوئی اور شوہر کے انتظار میں 4 سال گزار دیے۔ 4 سال کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خلیفہ مسلمین، اب تو پورے 4 سال گزر چکے ہیں، نہ شوہر آیا اور نہ اس کی کوئی خبر ملی۔ اب دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی اجازت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، آج کے دن سے 4 مہینے اور انتظار کر لو۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی، اس کے شوہر تمیم انصاری کا کچھ پتہ نہ ملا تو وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہنے لگی، اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ بلند آواز سے ان لوگوں سے مخاطب ہوئے، تم میں کوئی ہے جو اس عورت کو اپنے نکاح میں لائے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، میں اس عورت کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت امیر المومنین نے اس عورت کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا۔ عورت اپنے نئے خاوند اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ ایک دن عورت کا یہ دوسرا شوہر نماز عصر پڑھ رہا تھا۔ اس وقت گھر کے اندر سے شور کی آواز آنے لگی۔ اس نے سلام پھیر کر بیوی کو پکارا اور پوچھا، خیر تو ہے؟ کس سے جھگڑا ہو رہا ہے؟ گھر میں کون آ گھسا؟ بیوی نے کہا، یہ دیکھو کون ہے جو ننگ دھڑنگ کھڑا ہوا ہے۔ وہ جوان سالے جا نماز سے اٹھ کر اس ننگ دھڑنگ کے پاس آیا اور اس سے نہایت غصے سے پوچھا، تو کون ہے؟ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیوں گھس آیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تیری موت تجھے یہاں لے کر آئی ہے، فوراً یہاں سے نکل جا ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر وہ ننگ دھڑنگ اس جوان سالے سے لپٹ گیا اور دونوں میں جنگ و جدال شروع ہو گئی۔ وہ نیک بخت عورت یہ دیکھ کر چیخنے لگی اور آواز لگائی، اے پڑوسیوں، دوڑے آؤ، کوئی میرے شوہر کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ شاید یہ وہی دیو ہے جس نے میرے پہلے شوہر کو اٹھا لیا تھا، اب میرے دوسرے خاوند کا دشمن بن کر آیا ہے۔ محلے کے لوگ یہ شور سن کر بے تحاشا دوڑے ہوئے آئے اور بمشکل دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور اس ننگ دھڑنگ کو الگ کر پوچھا، سچ بتاؤ تو کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا کیا نام ہے؟ ننگ دھڑنگ نے جواب دیا، میرا نام تمیم انصاری ہے اور میں اس عورت کا شوہر ہوں۔
یہ سب بچے میرے ہیں اور میں یہی مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوئی تو پھر میں یہاں آ پہنچا ہوں۔ چونکہ کافی رات ہو گئی تھی، لوگوں نے دونوں کو سمجھایا کہ رات بھر صبر و تحمل کے ساتھ کام لو۔ صبح کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں پیش ہو کر واقعات بیان کرو، وہاں سے جو حکم ملے اس پر عمل کرنا۔ الغرض ساری رات افراتفری میں گزری، کسی کو نیند نہیں آئی۔ صبح کو سب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عورت نے گزشتہ دن کا واقعہ رو رو کر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ننگ دھڑنگ آدمی، تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ ننگ دھڑنگ نے جواب دیا، میرا نام تمیم انصاری ہے اور میں یہی مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ کیا آپ مجھے بھول گئے؟ میں آپ کا ساتھی ہوں۔ یہ عورت میری زوجہ، میری بیوی ہے اور یہ بچے میرے اپنے ہیں، میں ان کا باپ ہوں۔ عورت نے کہا، اے امیر المومنین، یہ جھوٹا ہے، یہ انسان نہیں دیو ہے، میں کیوں اس کی بیوی ہونے لگی اور یہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تمام رات ہم لوگوں کو حیران کیا ہے، سارے محلے میں اس کی جوزہ سے ایک ہنگامہ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک ہنگامہ رہا ہے۔ یہ میرے شوہر کا جانی دشمن ہے اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ ننگ دھڑنگ نے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ امیر المومنین مجھے پہچانتے ہی نہیں اور نہ میری سنتے ہیں، اس عورت کی سننے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو یہ کہہ رہا ہے میں تجھی کو دیکھ رہا ہوں۔ تمیم انصاری بے شک میرا یار تھا، میرا دوست تھا، اس کی شبیہ میرے تصور میں ہے، مگر حیران ہوں کہ اس کی کوئی علامت تجھ میں نظر نہیں آتی۔ بغیر تحقیق کے میں کس طرح فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو وہی تمیم انصاری ہے، کیا تو اپنی پہچان کے متعلق کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ ننگ دھڑنگ نے کہا، ہاں ضرور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیجئے، وہ مجھ کو پہچان لیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے حال سے آگاہ فرما دیا ہے، یا آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام حاضرین کے ساتھ حضرت علی شرع خدا کے دولت قدے پر حاضر ہوئے اور بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یا علی کہا۔ حضرت علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا، خیر تو ہے، صبح صبح امیر المومنین اس عظیم لشکر کے ساتھ، اتنے لوگوں کے ساتھ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم مخلوق ننگ دھڑنگ انسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو تمیم انصاری نہیں ہے؟ ننگ دھڑنگ نے کہا، فدا کا ابی و امی علی، یقیناً میں تمیم انصاری آپ کا قدیم پرانا دوست ہوں۔ 7.5 برس بعد آپ کے سامنے کھڑا ہوں، دیووں کے پنجے میں گرفتار ہو کر اس حال کو پہنچا ہوں کہ کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں، بلکہ انسان بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو بیٹھ جاؤ اور اس کی کہانی مجھ سے سنو۔ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، یہ شخص بہت سے عجائبات دیکھ کر آیا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سفر کی مکمل داستان مجھ سے بیان فرمائی تھی۔ عنقریب دنیا میں بہت سارے عجائبات ظاہر ہوں گے، ان میں ایک تمیم انصاری کا بھی قصہ ہوگا۔ حضرت علی نے تمیم انصاری سے فرمایا کہ اب تم اپنا حال بیان کرو کہ تمہاری پہنچ کہاں کہاں ہوئی، کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہوئے اور کیا کیا عجائبات دیکھے۔ تمیم انصاری نے کہا، اے علی، میں نے جو کچھ عالم بیداری میں دیکھا ہے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں کچھ تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ ایک رات میں نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور فارغ ہو کر اس سے کہا کہ جلدی پانی لاؤ تاکہ غسل کر کے پاک ہو جاؤں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مباشرت سے فارغ ہونے کے بعد غسل کر لیا جائے، کیونکہ یہ وقت شیطان کے غلبہ کا ہے۔ اکثر اوقات اس طرح
کا ناپاک آدمی کسی نہ کسی بلا میں گرفتار ہو کر تکلیف اٹھاتا ہے۔ میری بیوی نے ہنسی کرتے ہوئے کہا، ارے دیو، ان کو اٹھا لے جا۔ یہ کہہ کر وہ پانی لانے کے لیے چلی گئی۔ میں بستر پر لیٹا رہا۔ اچانک ایک دیو آیا اور مجھے آسمان کی طرف لے اڑا۔ وہ مجھ کو کبھی روشنی سے اندھیرے، کبھی اندھیرے سے روشنی میں لے جاتا تھا۔ میں اتنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ زمین ایک ٹیلے کی مانند معلوم ہونے لگی۔ میں خوف کے مارے دم بخود تھا، بس کچھ نہ چلتا تھا۔ امید نہ تھی کہ اس کے پنجے سے چھٹکارا پا جاؤں گا۔ رب قدیر کی شان کرم پر قربان جاؤں کہ ایک ابر کا بادل کا ٹکڑا اس دیو کی گردن سے ایسا چمٹا کہ وہ بے بس ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے سیدھے نیچے اترنے لگا اور ایک بہت بڑے دریا میں ڈوب گیا۔ مجھ کو اس کی گرفت سے رہائی ملی اور میں زمین تک پہنچتے پہنچتے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں پایا جس میں میوہ کے سینکڑوں درخت تھے۔ ہر طرف صاف و شفاف پانی کے چشمے جاری تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ میرے مردہ جسم میں جان پڑ گئی، دل میں سرور، آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا، ساری تکلیف دور ہو گئی۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا، بس جس میوے کو چاہا توڑ کر کھانے لگا۔ اسی حال میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ایک مقام پر اچانک میری نظر چند مخلوق پر پڑی جو میری جنس سے نہیں تھے، یعنی وہ انسان نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا یہ سب دیو ہیں، ضرور مجھ کو کھا جائیں گے۔ میں نے اپنے رب قدیر سے فریاد کی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے اس سے بھی بچا لے۔ میں ان دیووں کے خوف سے درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ گیا اور 2 دن تک وہیں بیٹھا رہا۔ تیسرے دن میں نے 2 آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ میرے قریب آئے، مجھے سلام کر کے ایک آدمی نے پوچھا، اے شخص، تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ میں نے جواب دیا، میں آدمی ہوں، مجھے خبر نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ایک کالا دیو مجھ کو گھر سے اٹھا لایا تھا۔ اس آدمی نے کہا، یہ زمین کا 5واں حصہ ہے اور یہ دیووں کا ملک ہے۔ تیرا گھر یہاں سے 5000 کوس کی دوری پر ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اگر میں یہاں سے نکل بھی جاؤں، میں نے سوچا، تو گھر نہیں پہنچ سکتا۔ گھر پہنچنے کی آس ٹوٹ گئی۔ جب ہوش ٹھکانے لگے تو 2 آدمی غائب تھے۔ پھر میں نے اپنی جگہ آ بیٹھا۔ تمیم انصاری حضرت علی سے مخاطب ہو کر بیان کیا کہ ایک رات میں نے بے حد شور و غل کی آوازیں محسوس کیں۔ ڈر کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت سے گھوڑے سوار ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے ہوئے آئے۔ یہ پریوں کا لشکر تھا۔ اس لشکر نے دیووں پر شب خون مارا تھا۔ دیو بھی سنبھل کر پریوں کے مقابل کھڑے ہو گئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ امیر المومنین، ایسی خوفناک جنگ اس سے پہلے میری آنکھوں نے نہ دیکھی اور نہ کانوں نے سنی۔ انجام یہ ہوا کہ پریوں کا لشکر جیت گیا اور دیو سب مارے گئے۔ یہ پریاں سب ایمان والی تھیں۔ جب لشکر اس درخت کے پاس سے گزرا جس پر میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک پری ایسے گھوڑے پر سوار اڑی جا رہی ہے جس کی زین میں یاقوت و زمرد جڑے ہوئے ہیں اور جس کی لگام لال کی ہے۔ یہ شاہ پری تھی۔ اس نے مجھ کو درخت پر بیٹھے دیکھ لیا، وہیں گھوڑے کو روک کر مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ شاہ پری نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم انسان ہو، بتاؤ کہ تم کو یہاں کون لایا ہے؟ میں نے رو رو کر اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ برسوں سے میں اپنے گھر بار اور بیوی بچوں سے دور ہو گیا ہوں، اتنی طاقت نہیں کہ گھر پہنچوں۔ شاہ پری نے کہا، مایوس نہ ہو۔ ایک پری کو بلا کر کہا، اس آدمی کے لیے سواری کا انتظام کرو۔ شاہ پری کے حکم سے اس پری نے میری سواری کا انتظام کر دیا اور میں اس کے ساتھ زمین کے تیسرے حصے پر جا پہنچا۔ یہیں شاہ پری کی رہائش تھی۔ شاہ پری اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئی اور اس کا جو تخت وہ لال و یاقوت کا تھا جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ لشکر اس کے سامنے حاضر تھا۔
ایک گوشے میں میں کھڑا ہو گیا۔ شاہ پری نے بڑی مہربانی سے مجھ کو بلا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور میرا نام دریافت کیا۔ میں نے کہا میرا نام تمیم انصاری ہے، میں مدینہ طیبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ میں نے کہا ایک عرصے تک آپ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہے۔ شاہ پری نے بے اختیار ہو کر میری آنکھوں کو بوسہ دے کر کہا کیا پیغمبر خدا ابھی باحیات ہیں؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ سن کر شاہ پری بہت غمگین ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا اے تمیم انصاری، اب تم میرے منہ بولے فرزند ہو، میرے بیٹے ہو، میرے 7 بیٹے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ تم انہیں قرآن مجید پڑھا دو، اس کے بعد تمہارا جو مقصد ہوگا وہ میں پورا کروں گی۔ اسے مجھے کس طرح کا عذر نہ تھا جو میں اس سے پیش کرتا۔ حضرت تمیم انصاری نے یہ درخواست قبول فرما لی اور آپ نے کہا شاہ پری نے اسی وقت ایک گھوڑا منگوا کر اس پر مجھ کو سوار کر کے 2 پریوں کو میرے ہمراہ کر کے انہیں حکم دیا ان کو میرے بیٹوں کے پاس لے جاؤ، یہ وہیں رہیں گے اور میرے فرزندوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، دیکھنا ان کی خاطر اور دلجوئی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ 1 ہفتے کے بعد میں وہاں آؤں گی اور اگر ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو تمہیں سخت سزا دوں گی۔ امیر المومنین اس گھوڑے کی تیز رفتاری کا میں کیا بیان کروں، اس قدر تیز رفتار تھا کہ میری ہوش بجا نہ رہے، میری آنکھیں بند ہو گئی اور مجھے یہ بھی خبر نہ تھی کہ میں کہاں لے جایا جا رہا ہوں۔ چند گھنٹوں کے بعد مجھ کو ایک جگہ اتارا گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی، جب حواس ٹھیک ہوئے تو مجھے عصر کے وقت کا اندازہ ہوا۔ فوراً وضو کر کے نماز پڑھی۔ اتنے میں شاہ پری کے 7 فرزند اور اس کے متعلقین بھی میرے پاس آ گئے۔ سب نے میری بہت عزت کی اور طرح طرح کی نعمتیں مجھ کو کھلائیں۔ اتنے میں شاہ پری کے فرزند نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہماری والدہ کے پاس کس وقت چلے تھے؟ میں نے کہا آج فجر کی نماز پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہوا تھا، عصر کی نماز یہاں آ کر پڑھی ہے۔ فرزند نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا راستہ طے کیا ہے؟ میں نے کہا 40 سے 50 فرسنگ۔ فرزند نے کہا حضور آپ نے زمین کا ایک حصہ طے کیا ہے جو انسان کی رفتار سے 1000 برس کا راستہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور دل ٹھنڈا پڑ گیا۔ بالآخر صبر کر کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ ہر ہفتہ شاہ پری آتی اور بچوں کے متعلق دریافت کر کے خود ان کا سبق سنتی اور خوش ہو کر جاتی۔ جس روز بچوں نے قرآن مجید ختم کیا اس دن شاہ پری بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس رات خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بچے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر چاہا کہ انہیں اپنے گلے سے لگا لوں، مگر آنکھ کھل گئی۔ اس خواب سے مجھ کو اتنا رنج ہوا کہ دہاڑے مار کر رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز شاہ پری کے کانوں تک پہنچی۔ شاہ پری نے چوکیداروں کو بلا کر کہا دیکھو آدم ذات کے رونے کی آواز آتی ہے، معلوم کرو اس کو کس نے ستایا ہے اور آدم ذات کو میرے پاس لے آؤ۔ نقیب اور چوکیدار میرے پاس آئے اور رونے کی کیفیت معلوم کر کے مجھ کو شاہ پری کے سامنے پیش کیا اور بولے حضور ہم میں سے کسی نے انہیں نہیں ستایا ہے، یہ اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بچے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی یہ جوش میں آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ تمیم انصاری بتاؤ، پری نے پوچھا تمہاری کیا آرزو ہے؟ میں نے کہا صرف یہی کہ اپنی بیوی اور بچوں سے مل لوں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہو رہوں جس کے لیے مدتوں سے بے قرار و بیتاب ہوں۔ تمیم انصاری نے کہا کہ شاہ پری مجھ کو زبان دے چکی تھی کہ جب میں اس کے بچوں کو قرآن شریف ختم کروا دوں گا وہ مجھ کو مدینہ طیبہ پہنچا دے گی۔ چونکہ بچوں نے قرآن مجید ختم کر لیا تھا، شاہ پری بھی آئی ہوئی تھی، لہٰذا میرا خواب اس کے وعدے کو پورا کرنے کا تھا۔ وہ فوراً تخت پر کھڑی ہو گئی اور ازراہ شفقت مجھ سے کہا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ مجھ کو لے کر ہوا میں اڑنے لگی۔ ہم اڑتے ہوئے ایک ایسے
جنگل میں بیابان میں پہنچے جہاں ایک بہت بڑا قلعہ بند تھا۔ شاہ پری دروازے کے قریب گئی تو تالا خود بخود کھل کر نیچے گر پڑا۔ شاہ پری مجھ کو ساتھ لے کر اندر گئی۔ وہاں 20 کمرے تھے، ہر کمرے میں ایک دیو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ شاہ پری نے ہر ایک دیو کو دیکھا اور اس کا نام معلوم کیا۔ ہر دیو خوف کے مارے کانپنے لگا اور شاہ پری سے نظر ملانے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر شاہ پری ایک کالے دیو کے کمرے میں گئی اور اس کا معائنہ کیا۔ امیر المومنین، اس دیو کی ہیئت کیا بیان کروں! سر ایک گنبد عظیم، منہ ایک بڑے غار کی طرح، قد ایک پہاڑ کے مانند تھا، آنکھیں اس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ بڑی بڑی نہایت موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ شاہ پری کو دیکھتے ہی جان کے خوف سے کراہنے لگا، کانپنے لگا۔ شاہ پری نے دیو سے کہا، اگر تو ہماری اطاعت پر راضی ہے تو اقرار کر کہ پھر کبھی ہمارے حکم سے سرتابی نہ کرے گا اور ہمیشہ فرمانبردار رہے گا، تو ممکن ہے کہ رہا کر دیا جائے، ورنہ یاد رکھ تجھ کو ایسی جگہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ دیو نے سر جھکا کر اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں بے شک قصوروار ہوں، مجھے میری خطائیں معاف کر دی جائیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ کبھی آپ کی فرما برداری سے منہ نہ موڑوں گا اور ہمیشہ آپ کا تابعدار رہوں گا۔ شاہ پری نے کہا، مجھ کو تیرے حال زار پر رحم آتا ہے، تجھے اس شرط پر رہا کرتی ہوں کہ اس آدمی کو جو میرے ساتھ ہے، جس کو تو مدینہ طیبہ سے اٹھا لایا ہے، مدینہ طیبہ پہنچا دے اور اس کے وہاں پہنچانے کی رسید لا دے۔ دیو نے قید سے رہائی پانے کے لیے بڑی خوشی کے ساتھ مجھ کو مدینہ طیبہ پہنچانے کا اقرار کر لیا۔ شاہ پری نے اس کو زنجیر سے رہا کر کے اس کی گردن پر سوار کیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ مجھ کو مدینہ طیبہ ہفتے کے اندر پہنچا دے گا۔ رخصت کرتے وقت شاہ پری نے مجھ سے کہا، اے تمیم انصاری، دیووں کے بات کو مت ماننا، وہ کہتے الگ ہیں اور کرتے الگ ہیں، یہ وعدہ خلافی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تجھے ایک دعا سکھاتی ہوں، یاد کر لے، خدا نے چاہا تو اس کی برکت سے ہر آفت اور دیو کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ اور انہوں نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ اے تمیم انصاری کہتے ہیں، شاہ پری نے دیووں کے مکر و دغا سے محفوظ رہنے کی دعا بتا کر مجھ کو خدا کے سپرد کر کے رخصت کیا۔ دیو مجھ کو لے کر آسمان کی طرف اڑا۔ حضرات گرامی، اب اگلا پارٹ سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھیں۔